بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سپر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، آج کی میڈیا ٹاک ہوئی بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان آخر کار ملاقات ہو ہی گئی اور ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے کہ جناب عید کے بعد اے پی سی بلائی جائے گی اور اے پی سی میں ایک رہبر کمیٹی بنے گی اور پھر اس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن جہاں پہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ اسی میڈیا ٹاک میں، اسی نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو چاچو بن گئے ہیں اور اسی طرح بلاول بھٹو کو کھوئے ہوئے بھائی مل گئے ہیں اور دوسرا اس کو بھتیجیاں اور بھتیجے مل گئے ہیں بہت زیادہ۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نیب آرڈیننس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، اپوزیشن کیا چاہتی ہے اور حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ نیب کے پر کاٹنے کے لیے اپوزیشن نے جو 35 پنچر لگائے ہیں، 35 پنچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا عام ایک مشہور بول ہے عمران خان صاحب کا، 35 پنچر جو سیٹھی کے اوپر لگائے تھے۔ اور اسی طرح آج بھی اپوزیشن نیب کے پر کاٹنے کے لیے 35 پنچر لے آئی ہے، 35 اپنے رستے لے آئی ہے فرار ہونے کے، کہ کس طریقے سے کیس سے نکلا جائے اور کس طریقے سے ہم جب پھنس جاتے ہیں کیس کے اندر، اور پھر اس سے نکلنے کے 35 رستے انہوں نے جو امینڈمنٹ لائی ہے حکومت کے سامنے، اپنی تجاویز رکھی ہیں حکومت کے سامنے، وہ 35 پنچر ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، حکومت 4 بل پیش کر رہی ہے جس میں 3 فیٹ ایف کے بارے میں ہیں، یعنی ایف اے ٹی ایف کے بارے، اور چوتھا بل جو ہے وہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کا بل ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اندازہ کر لیں کہ اپوزیشن پارٹیاں کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ فیٹ ایف ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ پوری پاکستان کی بھلائی ہے اس میں، اور پورے پاکستان کے لوگوں کی بھلائی ہے، اور فیٹ ایف میں پاکستان کا دشمن کون ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف انڈیا اور اس کا جو وزیر اعظم مودی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فیٹ ایف میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہ آئے بلکہ وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ لیکن اب اپوزیشن پارٹیاں جو رول ادا کر رہی ہیں وہ ایک مودی کا رول ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے بلیک میلنگ کرنی شروع کر دی ہے حکومت کے ساتھ کہ ہم فیٹ ایف کے جو آرڈیننس آپ لا رہے ہیں اس میں آپ کے ساتھ تعاون اس صورت میں کریں گے، مشروط طور پہ کریں گے، اگر آپ یہ امینڈمنٹ جو ہم نے 35 بھیجی ہیں آپ کے پاس، وہ امینڈمنٹ اگر وہ آپ پاس کر لیتے ہیں جس میں نیب کے مکمل پر کاٹ دیے گئے ہیں، اس کو بالکل ایک ختم ہونے کے برابر سمجھا جائے گا۔ اگر یہ خدا نخواستہ امینڈمنٹ حکومت پاس کر لیتی تو پھر نیب کا ادارہ ختم ہو جاتا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ اپوزیشن کی عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئیں، ان کو ایک ایک کر کے بتائی جا رہی تھیں، تو اسی وقت ابھی عمران خان صاحب کو وہ پوری امینڈمنٹ بتائی نہیں گئی تھی، وہ پورے 35 پنچر بتائے ہی نہیں گئے تھے، تو ابھی 5-10 ہی سنے تھے عمران خان صاحب نے، تو عمران خان صاحب کا جو پارا تھا وہ ہائی ہو گیا اور وہ بالکل برداشت سے باہر نکل گئے، قابل برداشت نہیں تھا عمران خان صاحب کا۔ اور انہوں نے وہیں پہ جتنی یہ امینڈمنٹ لائے تھے اپوزیشن والے، انہوں نے اس کو مسترد ہی نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں سیاسی زندگی کو ختم کر دوں۔ اگر میں نے یہی کچھ کرنا تھا تو میں نے عوام سے جو ووٹ لیا تھا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر یہ میں اپنے ہاتھ سے کلہاڑی اپنے پاؤں پہ کیسے مار سکتا ہوں کہ میں جس کام کے لیے پاکستان کی حکومت میں آیا ہوں، لوگوں سے ووٹ لے کے آیا ہوں، وہ ہے کرپشن۔ اور ان کی جو امینڈمنٹ ہیں، جتنی اپوزیشن کی امینڈمنٹ ہیں، قانون کی ترامیم ہیں، ان میں سب سے زیادہ کرپشن کیسز میں چھوٹ کی امینڈمنٹ ہے۔ تو ایک طرح سے اپوزیشن نے، عمران خان صاحب نے نیب قوانین کی ترامیم کی آڑ میں NRO مانگ لی ہے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، تو آپ کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بالکل
A to Z ان کی ساری امینڈمنٹ جو تھی اپوزیشن کی ساری مسترد کر دی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ FATF ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پوری پاکستان کی جو عوام ہے اس کا فائدہ ہے۔ اور جب بلاول زرداری آج میڈیا ٹاک میں نیوز کانفرنس میں بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عوامی ایشو کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم عوامی ایشو کے لیے APC بلا رہے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے میرے دوستو؟ ان کا ذاتی ایجنڈا یہی ہے کہ کرپشن کے کیسز جو 1 ارب سے نیچے ہیں ان کو نائب نہیں سن سکتا، یہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے۔ اور دوسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ 5 سال سے پرانے کیسز وہ بھی نائب نہیں سن سکتا، یعنی 2015 اور 2015 سے پہلے جتنے کیسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے۔ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ جتنے کیسز 2015 اور 2015 سے پہلے ہیں، یعنی 2018 میں الیکشن ہو رہے ہیں اور 2015 سے پہلے والے سارے کیس اگر ختم کر دیے جائیں تو پھر نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری، بریال تالپور وغیرہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ تو پھر گئے، وہ تو آزاد ہو چکے۔ تو ایک طرح سے یہ اپنے ایجنڈے میں ان کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذاتیات اور اپنی فیملیز کے لیے، اور سامنے کس کو لا رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم عوامی ایشو پہ بات کر رہے ہیں، عوام کے لیے ہم روڈ پہ نکلیں گے، عوام پہ سڑکوں پہ نکلیں گے، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے انہوں نے نیب قوانین کی ترامیم میں حکومت کا ساتھ دینے کی جو بات کی تھی وہ سارا کا سارا بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو 2-4 چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ 1 ارب سے نیچے والے کیس نیب نہیں سن سکتا، اور پھر اسی طرح 2015 سے پہلے والے کیس نیب نہیں سن سکتا، ان کو ختم کر دے۔ اسی طرح کی اور بھی کتنے 35 پنکچر یہ لوگ لے کے آئے تھے جو عمران خان صاحب کو بتائے گئے، اور عمران خان صاحب نے A to Z ان کی ساری تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کو کرنے سے پہلے اگر میں سیاسی زندگی کو ختم کر دوں تو وہ میرے لیے سب سے بیسٹ ہوگا۔ یہ آپ کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا جواب تھا اپوزیشن کے لیے۔ تو جی میرے دوستو ناظرین، میں نے شروع میں بات آپ سے کی تھی کہ بلاول زرداری جو نقلی بھٹو ہیں وہ حادثاتی طور پہ چاچو بن گئے ہیں، اور اس کو ایک بچھڑا ہوا بھائی مل گیا ہے جو کسی میلے میں گم ہو گیا تھا، وہ اس کو بھائی مل گیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب شہباز شریف صاحب کی کہ آج ان کی جو ملاقات ہوئی ہے بلاول زرداری کے ساتھ، تو وہ جب میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو بلاول زرداری کو شہباز شریف نے جب بھائی کا لفظ بھائی کر کے بلایا تو میں خود پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ 80 سال کا بوڑھا اور بلاول زرداری کے باپ کی عمر کا شہباز شریف اور اس کو بھائی کہہ رہا ہے، اور یہ اس سے بڑی بکھلاہٹ اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ بلاول زرداری جو ہے وہ حادثاتی طور پہ چاچو بن گئے ہیں، اور اس کو بچھڑے ہوئے بھائی ملے ہیں، اور اس کو بچھڑے ہوئے بھتیجے ملے ہیں، اور اسی طرح بھتیجیاں اور بھتیجوں کو ایک چاچو مل گیا ہے، یعنی حمزہ شہباز کو، سلمان شہباز کو، مریم نواز کو ایک بچھڑا ہوا چاچو مل گیا ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے، جب میں نے دوبارہ اس ویڈیو کو کلک کیا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں مین سٹریم میڈیا جس کی میں نے لائیو کوریج دیکھی تھی ARY نیوز کی، انہوں نے یہ الفاظ حذف کر لیے ہیں، اس لیے میں افسوس کہ وہ آپ کو کلپ تو نہیں دکھا سکتا، لیکن وہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ باتیں وہ یہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے کسی نہ کسی طرح کر کے ہم جان چھڑائیں گے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ عید کے فوراً بعد ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، ایک APC بلائیں گے، پھر ایک رابر کمیٹی بنے گی، اور پھر اس رابر کمیٹی میں فیصلے ہوں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ رابر کمیٹی کرے گی۔ یہ باتیں بالکل ہوئی ہیں۔ آج کی جو لائیو کوریج تھی ARY کی اس میں میں نے خود دیکھی ہیں، لیکن ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ لنک میں نے جب ڈھونڈا ہے تو وہ مجھے لنک نہیں ملا، بلکہ وہ لفظ جو شہباز شریف نے بلاول کو بھائی کر کے بلایا تھا، اور بلاول نے
शहबाज शरीफ को मेरे दोस्त करके बुलाया था वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हज़फ कर लिया। ये बहुत अफसोस की बात है। हम एयर वाई न्यूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि एयर वाई न्यूज़ से हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये मैंने पहले भी वीडियो में बात की है कि ये इनकी एक बौखलाहट नज़र आ रही थी इन बातों से कि ये अंदर से एक दूसरे के साथ नहीं है, और इंशाअल्लाह जब ये फ़ाइनल APC की तरफ जाएंगे तो ये APC भी इनकी उसी तरह फ्लॉप होगी जिस तरह फजल रहमान ने APC बुलाई थी और उन्होंने एक राबर कमेटी भी बनाई थी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं बनेगी, बल्कि इससे पहले भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कई दफ़ा APC बुलाई गई और राबर कमेटियाँ भी बनी हैं, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि ये अंदर से पार्टियाँ खोखली हो चुकी हैं। इनके अंदर धड़ेबाजियाँ इतनी हैं कि ये किसी पेज पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ना ही पीपल्स पार्टी के लोग मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हो सकते हैं और ना ही नून लीग के लोग पीपल पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं। ये सब के सब फराडी चोर हैं, और इनके लिए इमरान खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि जब जब इनके गिर्द शिकंजा नैब का टाइट होगा तो ये इसी तरह चीखेंगे, इसी तरह चिल्लाएंगे, इसी तरह रोडों पे आएंगे। और उन्होंने आवाम को पहले आगाह कर दिया था कि आपने इन लोगों के साथ नहीं आना है। आज मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि बिलावल जरदारी कह रहे थे कि जब इमरान खान साहब का धरना हुआ था तो उस वक़्त इमरान खान साहब के साथ लोग नहीं थे। हमारे साथ तो इतने लोग होंगे जब हम इसी तरह का कोई धरना करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि हम अभी मुकम्मल इस्लामाबाद पहुंचेंगे नहीं, आधे रास्ते पे होंगे तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिर जाएगी। ये बिलावल जरदारी के अल्फाज से मैं बिलावल जरदारी साहब को अपनी इस वीडियो के हवाले से कहना चाहता हूं कि ये आपकी भूल है। आपके साथ तो इमरान खान साहब के कम अज़ कम 10 गुना लोगों के साथ बराबर भी आपके साथ लोग नहीं होंगे। इमरान खान साहब के साथ तो इतना बड़ा क्राउड था, आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बल्कि सारी ज़िंदगी अगर आप सारे इकट्ठे भी हो जाएं, आप जितने अपोजिशन की पार्टियां एक जलसा कर लें, इमरान खान साहब के एक जलसे के बराबर आप जलसा भी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी तजावीज़ ज़रूर दिया करें। इससे हमारी रहनुमाई और हौसला अफजाई होती है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।